الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم۔ آج کل کرونا کی وبا ہے اور ہر طرف ایک ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، کرونا ہو گیا، فلاں ملک میں کرونا ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ متاثر ہو گئے، کتنوں کے کیس جو ہے پازیٹیو آ گئے، کرونا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کوئی نہیں ہے کرونا بھائی، دنیا میں کرونا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور کس نے کہا ہے کرونا؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی کرونا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کبھی؟ یا کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہے کرونا کا؟ یہ صرف لوگوں کی، ڈاکٹروں کی یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی جو ہے وہ سوچیں ہیں کہ کرونا کرونا کرونا۔ کوئی کرونا نہیں ہے دنیا میں، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں تسلیم کریں؟ شاید میری یہ گفتگو آپ کو لگ رہی ہو، چبھ رہی ہو، بہت سارے یہ سوچ بھی رہے ہوں گے یار مولوی صاحب کو کیا ہو گیا؟ ایک چیز جو دنیا میں ہے، جس کی علامات ہیں، ان کا انکار فرما رہے ہیں۔ بھائی کھانسی ہو رہی ہے اور بخار ہے، یہ ساری علامات بتاتے ہیں نا کہ کرونا کی ہیں۔ جب کھانسی ہے، بخار ہے، سانس اکھڑ رہا ہے تو بھائی یہ دلیل ہے کہ کرونا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ کرونا ہے، اس کا مجھے انکار نہیں ہے، واقعی کرونا ہے۔ لیکن میں جو گفتگو کر کے جس بات پر لانا چاہتا ہوں وہ یہ، ان ملحدین اور ان کیمونسٹ اور دہریہ لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، کہ جی نعوذ باللہ ان کا عقیدہ ہے کہ کیمونسٹ کہ جناب اللہ نہیں ہے، یہ کائنات میں کوئی بھی نظام چلانے والا نہیں ہے، خود بخود چل رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں تم نے کیا خدا کو دیکھا ہے؟ تو پھر میں اس طرح سوال میں نے یوں بنایا، اور آپ میرا سوال ان لوگوں سے ہے تم نے کرونا دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھا تو نہیں، لیکن اس کی علامات سے پتہ چلتا ہے کہ کرونا ہے۔ کھانسی ہو رہی ہے، سانس اکھڑ رہا ہے، بخار کا آنا ہے، جوڑوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے۔ تو میں نے کہا ایک نہ نظر آنے والا کرونا اپنی ان علامات سے پہچانا جاتا ہے، تو یہ آسمانوں کا نظام، زمین کا نظام، زمین سے درختوں کا اگلنا، ایک بیج سے، چھوٹے سے بیج سے اتنے بڑے درخت کا نکلنا، یہ چاند کا چمکنا، یہ سورج کا دمکنا، یہ تاروں کی چمچماہٹ، یہ ساری کائنات کے نظام کا چلنا، کیا یہ علامت نہیں ہے کہ یہ کائنات کے نظام چلانے والا بھی کوئی ہے؟ پھر اگر کوئی یہ سوال ایسو سے کر لے کہ جناب کہاں ہے کرونا، تم نے دیکھا ہے؟ تو کہا جاتا ہے نہیں ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا دیکھنا ضروری تھوڑی ہے۔ جو اس کے ماہر ہیں، جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں، جنہیں ڈاکٹر کہا جاتا ہے، ان کے مشاہدے میں، انہوں نے لیبارٹریوں میں دیکھا ہے، انہوں نے اس وائرس کو مائکروسکوپ سے دیکھا ہے، تو ان کے مشاہدے میں نے کہا وہ ڈاکٹر جھوٹ بھی بولتے ہیں کبھی یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بول لیتے ہیں۔ میں نے کہا فاسق بھی ہیں یا نہیں، گناہگار بھی ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایک ڈاکٹر جو جھوٹ بھی بولتا ہو، کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہو، کبھی گناہ کبیرہ میں بھی مرتکب ہو جاتا ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی، اس کی بات یقین کر کے بن دیکھی چیز کو ماننا اگر عقل مندی ہے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے مشاہدے میں ہیں، جن نبیوں نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، جن نبیوں نے کبھی گناہ بھی نہیں کیا۔ آج ان ڈاکٹروں کی بات کو مان کے بن دیکھے کرونا کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، تو انبیاء کے مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی بات کو مانتے ہوئے اللہ پر ایمان نہیں لایا جا سکتا؟ تو یاد رکھیں اس کرونا کی وبا نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا ہے، بہت کچھ بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ کل بھی وہ رب قادر تھا کہ متکبر نمرود کی ناک کے اندر ایک مچھر بھیج کر اس کا تکبر خاک میں ملایا۔ آج بڑی بڑی طاقتیں جو تکبر کیا کرتی تھیں، یہ ناک میں وہ وائرس ڈال کر اور پہنچا کر اللہ رب العزت نے ان کے غرور بھی خاک میں ملائے اور بتایا کہ کل بھی نظام کائنات چلانے والی ذات صرف اللہ کی تھی۔
آج بھی کبیر اور بڑا اور کائنات کا سپر پاور صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی قدرت اس کرونا کی ذریعے سے بتائی، اور بہت سی چیزیں سامنے آئیں، ایسے اور بھی بہت سارے باتیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ اس کرونا نے اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کی روٹین چینج کی ہے، کچھ باتیں اچھی بھی لائی ہیں۔ اگر ہم اسے بعد میں بھی زندگی میں روٹین میں لے آئیں تو کتنا فائدہ ہوگا۔ مثلا دکانیں اگر جلدی بند کرنا چاہیں تو پتہ چلتا ہے ہو سکتی ہیں، اور جو لوگ 15 منٹ کاروبار بند نہیں کرتے تھے ہمارے کاروبار کو نقصان ہوگا، آج 15 دن سے زیادہ ان کے کاروبار بند ہوئے ہیں، تو اب کون رزق دے رہا ہے؟ اس کرونا نے بتایا کہ تم 15 دن سے زیادہ گھر پہ بیٹھے ہو تو تمہیں وہ روزی دے سکتا ہے، تو 15 منٹ کے لیے اگر کاروبار بند کر کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر اللہ کے گھر جاؤ، تمہارے رزق بڑھے گا نہیں۔ اور پھر وہ لڑکیاں جو پردے سے بچنے کے لیے نقاب نہیں پہنتی تھیں، کچھ ایسے دیندار گھرانہ بھی ہے جو صرف اسکارف پہنتے ہیں، نقاب نہیں، اپنی امی کو کہتی ہیں مما اصل میں الرجک ہوتی ہے، گھبراہٹ، آج انہوں نے ماسک پہنے میں پتہ چلتا ہے تم نقاب پہن سکتی ہو، تم اس پردے میں آ سکتی ہو۔ آج بھی تو وہ گھر میں قید ہیں، پتہ چلتا ہے گھر میں رہ سکتی ہو۔ اس نے تمہیں حیا بھی سکھا دی ہے اس کرونا کی وبا بھیج کر اللہ رب العزت نے۔ بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج سر دست صرف اتنا بتلانا تھا کہ کرونا ہے، واقعی ہے، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ الزامی جواب میں نے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جب کرونا بغیر دیکھے مانا جا سکتا ہے تو رب کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ ڈاکٹروں کے کہنے پر کرونا تسلیم کیا جا سکتا ہے تو انبیاء کے کہنے پر اللہ رب العزت کی ذات کو تسلیم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔